بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ رات کے تقریباً 10-11 بجے کے قریب جا کے پنجاب پولیس، لاہور پولیس، اس کے بعد اینٹی رائٹ فورس، اس کے بعد اینٹی کرپشن، ان تمام تین فورسز نے مل کر پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی جو ہیں ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے اور آپریشن کیا ہے، یعنی کہ حملہ، یعنی کہ دھاوا بولا ہے۔ اس کے باوجود کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی ضمانت جو ہے وہ موجود تھی ان کے پاس، اور ہائی کورٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ، اس کی جانب سے کیٹیگوریکل آرڈرز تھے کہ پرویز الہی صاحب کو مئی کے کوئی 1 مئی تھی، یا مطلب کہ 2 مئی تک، کہ آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا ہے۔ ایک چیز بیچ میں کم تھی، وہ یہ تھی کہ جو تحریری حکم نامہ تھا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے وہ نہیں جاری کیا گیا تھا، بلکہ باقی جو نوٹس تھا وہ ان کو دیا گیا تھا، اور نوٹس ہی وکلاء برادری کے پاس تھا جو پرویز الہی صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان کے پاس۔ پرویز الہی کے گھر پر جو کچھ کیا گیا وہ رات کو پورا پاکستان نے دیکھا ہے، اور جو اہم چیزیں ہیں وہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو پرویز الہی صاحب کا جو گھر ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ جس میں چودھری شجاعت حسین اور مطلب کہ تمام فیملی جتنے کزن ہیں ان کے بھی گھر تقریباً 7 ساتھ ہی ہیں، آپس میں رستے ان کے جو ہیں وہ ملتے ہیں اندر سے۔ تو جب پولیس وہاں پر پہنچی اور اینٹی رائٹ فورسز اور اینٹی کرپشن کی فورسز، یہ تمام جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے جو ملازمین آئے یا جو بھی اندر سے شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جی پرویز الہی صاحب سے ملنا ہے۔ جو ایس پی تھیں ایک، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد آئی جی آپریشن جو تھے، سی سی پی او جو بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جی ملنا ہے پرویز الہی صاحب سے۔ تو جو اندر سے لوگ آئے جنہوں نے دروازہ کھولا انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب موجود نہیں ہیں گھر پہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ موجود ہیں، گھر پہ ہی ہیں۔ تو انہوں نے اندر سے کہا کہ جی وہ موجود نہیں ہے، اور اگر آپ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے یا اس سلسلے سے کوئی آئے ہیں تو وہ ضمانت پر موجود ہیں، کیونکہ لیگل ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے بھی پولیس کو یہ ساری چیز بتائی کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اور جب نوٹس جاری کیا گیا تھا تو میڈیا اسٹریم نے دکھایا تھا وہ کہ پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بیل مل گئی ہے، یعنی کہ ضمانت مل چکی ہے۔ اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا، تمام میڈیا میں یہ خبر چلی تھی۔ تو اس لیے ایک بات تو کیٹیگوریکل یہ تھی کہ لیگل ٹیم نے ان کو یہ چیز سمجھائی، مگر انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس کچھ اور ہے، کوئی گرفتاری کا پروانہ ہے ہمارے پاس، کوئی اور کیس ہے جس میں ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو بضد ہو گئے وہاں پر، اور انہوں نے اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ جو گھر کے لوگ تھے انہوں نے اندر سے دروازہ لاک کیا، جس کی بنیاد پر پولیس نے اور نفری بلائی اور تمام جتنا وہ گھر ہے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر دیواروں سے پھلانگنا شروع ہو گیا، دروازے کو ٹھوکریں مارنی شروع کی، توڑنے کی کوشش کی۔ ایک مرکزی مین گیٹ ہے جو مطلب کہ توڑا گیا، اور ایک چھوٹا دروازہ وہ بھی ہے ایک قسم کا گیٹ ہی، لیکن وہ شیشے کا تھا اور لوہے کی گرل تھی اس کے اندر۔ تو جو وہ پہلے توڑا گیا اس میں گرل بھی توڑی گئی، آپ نے دیکھی ویڈیو میں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی جناب کچھ مطلب کہ ہماری فورس اندر داخل نہیں ہو پا رہی، تو پھر انہوں نے ایک بختر بند گاڑی دروازے میں 3-4 بار ماری، جو مین گیٹ ہے، مرکزی گیٹ ہے ان کے گھر کا، تو اس کو توڑ کے پولیس اندر داخل ہوئی۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے پولیس نے شیشے توڑے، سامان توڑا۔ اس کے علاوہ گھر کی جو خواتین رات کے 10 بجے جو موجود تھیں ان کو انہوں نے ہراساں کیا، ان کے اوپر تشدد تو نہیں کیا، البتہ وہ چیخوں پکار، وہ دہائیاں کہ آپ ہمارے گھر میں کس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے داخل ہو رہے ہیں، آپ کو کس نے یہ آرڈرز دیے ہیں، یہ کشمیر نہیں ہے، یہ پاکستان ہے،
یہ کیا کہتے ہیں غیر قانونی ایکٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے آج سے پہلے کبھی چودھری برادران جتنے بھی ہیں چودھری فیملی کی آپ نے کبھی فیملی جو عورتیں ہیں وہ نہیں دیکھی میڈیا کے اوپر، کیونکہ وہ غیر سیاسی عورتیں ہیں، ڈومیسٹک خاتون ہیں اور وہ گھروں میں ہی رہی ہیں. لیکن کل پورے پاکستان نے دیکھا کہ وہ کس طرح آہو بکا کر رہی تھی، کس طرح چیخو پکار کر رہی تھی اور دہائیاں دے رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے آپ نے مطلب کیا کہتے ہیں یہ قانون کو ہاتھ میں لیے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے گھر میں دھاوا بولا ہے. خیر وہاں پر پرویز الہی صاحب تو موجود نہیں تھے، البتہ انہوں نے اپنی سرچ جاری کی بغیر سرچ وارنٹ کے. جاری کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کچھ خواتین کو انہوں نے گرفتار کیا، کوئی 11 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا وہاں سے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا جی کہ جو ساتھ والا گھر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چودھری شجاعت صاحب کا ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ چودھری شجاعت جو ہے ان کی جو سسٹر ہے وہ پرویز الہی صاحب کے گھر ہیں، جو ان کی سسٹر ہے وہ چودھری شجاعت الہی جو ہیں ان کے گھر ہے. تو یہ اس طرح کے ان کی کوئی ریلیشنز ہے. اور یہ جو بچے ہیں یہ آپس میں کزن ہیں، یعنی کہ ایک فیملی کے گھر میں اگر دعویٰ بولا گیا تو وہ چودھری شجاعت صاحب کی عزت بھی گئی ہے اس میں. یہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پرویز الہی صاحب کی عزت گئی تو اس میں ان کو بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے. یہ ایک ہی گھر تھا اور ایک ہی گھر کی عزت گئی ہے اور لوگوں نے دیکھی ہے. اب ہوتا کیا ہے جی کہ وہ دوسری طرف جاتے ہیں، چودھری شجاعت جو ہے ان کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آگے سے چودھری سالک آتے ہیں جو فیڈرل منسٹر بھی ہیں کابینہ میں اسی حکومت کے ساتھ جو موجود حکومت ہے مراسلہ حکومت، اور ان کو پولیس کہتی ہے آپ آگے سے ہٹ جائیں، ہمیں آرڈرز جاری کیے گئے ہیں اور جو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ادھر ہیں. انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ یہاں پر نہیں ہے اور یہ میرا گھر ہے، یہ چودھری شجاعت کا گھر ہے. خیر انہوں نے اپنی کارروائی پوری کی، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے، یہ جو بھی بات انہوں نے سمجھائی ادھر سے ان کو کوئی خاص کیا کہتے ہیں رد عمل نہیں ملا، کوئی خاص کامیابی بھی نہیں ہوئی. تو پھر انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے جو لوگ ہیں ان کو اریسٹ کیا اور 10 گھنٹے طویل یہ بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، البتہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کو وہاں پر نہیں ملے. یہ جو بار بار 10 گھنٹے وہاں پہ کبھی اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے، جو ایس پی صاحب ہیں جو یا وہ وہاں پہ جو آپریشن کے ڈی جی تھے، ان کو کہیں سے فون آ رہے تھے، ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو ٹیلی فون ہے اس کی لوکیشن ادھر کی بتائی جا رہی ہے، وہاں پر ہی ہے. تو اس وجہ سے یہ بار بار اتنے بضد ہوئے تھے کیونکہ آرڈرز کہیں اور سے آئے ہوئے تھے اور پیچھے معاملات کچھ اور تھے جو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں. مگر پولیس نے اپنا فاشزم والا جو ایکٹ ہے کسی کے کہنے پہ وہ کیا، ریاستی جبر آپ کہہ لیں، ریاستی ظلم کہہ رہے ہیں، جو بھی ہے اپنا انہوں نے دکھایا. اب میں مزے کی آپ کو بتا دوں کہ بات جو ہے یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود، گھر توڑنے کے باوجود، ہر چیز کرنے کے باوجود یہ کچھ 11-12 جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اریسٹ کر کے، خواتین کو اریسٹ کر کے چلے گئے. اور آج صبح لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی چودھری راسخ جو ہیں ان کی جانب سے، اور انہوں نے فریقین بنایا ہے کہ جو رات کا جو سارا ایکٹ ہوا ہے، ڈرامہ ہوا ہے جو فاشسٹ حکومت نے کیا ہے، جو یہ سارا کیا کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، اس کے اگینسٹ ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی اور فریقین بنایا گیا آئی جی پنجاب کو، موجودہ حکومت کو، اس کے علاوہ چیف سیکرٹری کو. یہ سارے ان کے آرڈرز کے مطابق یہ کام ہو رہا تھا. تو اس کے علاوہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کی ضمانت کا معاملہ ہے تو وہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کیا کہتے ہیں 6 مئی تک تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ان کو نہ پولیس گرفتار کر سکتی ہے، 50,000 مچلکے جمع کرائے ہیں ضمانتی مچلکے، اور نہ کوئی اور فورس، کیونکہ عدالتی حکم نامہ تحریری اب جاری ہو چکا ہے. یہ ساری سچویشن ہوئی، پورے پاکستان نے دیکھی. میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے پھر بھی میں وی لاگ کر رہا ہوں. پورے پاکستان نے دیکھی یہ ساری کی ساری سچویشن. مگر
اس کے پیچھے کون ہے؟ عمران خان صاحب نے اسی ٹائم ٹویٹ کیا، مذمت کی. انہوں نے کہا کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے. ایک چیز بڑی کیٹیگوریکل ہے کہ یہ لوگ راہ فرار چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں الیکشن سے فرار حاصل ہو جائے، مگر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. سپریم کورٹ اپنا آرڈر جاری کر چکی ہے. تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ان کو کہ یہ آپس میں بیٹھ کے کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ جس طریقے سے یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں تشدد کی کارروائیاں کر رہے ہیں اپنے حریف کے خلاف یا اپنے مخالفین کے خلاف، سیاسی جو انتقامی کارروائیاں وہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کسی نتیجے کا حصہ بنے یا کوئی نتیجہ ان سے نکلے. اگر نتیجہ نکلنا ہے تو وہ یہی ہونا ہے کہ الیکشن. اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور نتیجہ نکلتا ہے تو وہ نتیجہ الیکشن کی صورت میں نکلنا ہے. اور الیکشن کون لوگ نہیں چاہتے؟ ایک تو لندن میں مفرور اعظم بیٹھا ہے، وہ الیکشن نہیں چاہتا ہے. وہ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب تک میں فیلڈ سے باہر ہوں الیکشن کا فائدہ کوئی نہیں. وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان میں آؤں، الیکشن لڑوں اور مجھے کیا کہتے ہیں کرسی دی جائے وزیر اعظم کی. یہ کرسی کی لت بڑی جو ہے نا یہ لگ جائے جس کو، وہ پھر کیا کہتے ہیں چھوٹی موٹی چیز پہ آمادہ بھی نہیں ہوتا ہے. وزیر اعظم کی کرسی وہ بھی تو یہ کنگ شپ والا حساب کرنا چاہتا ہے وہ شخص. ایک چیز. دوسرا مریم صاحبہ نہیں چاہتی ہیں. تیسرا محسن نقوی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ویسے ہی پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے. اس کے علاوہ وہ نون لیگ کا بڑا حمایتی ہے، پیپل پارٹی کا بہت حمایتی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے الیکشن ہو، ایسے ہی زبردوست کے ساتھ کام چلتا رہے اور میری روٹی روزی لگی رہے. چوتھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی مذاکرات ہو. تو مذاکرات اگر نتائج ان کے کامیاب ہوتے ہیں تو الیکشن ہے، اور یہ لوگ سارے الیکشن نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو محسن نقوی صاحب گھر چلے جائیں گے، تو پھر جو انہوں نے کانڈ کیے ہیں ان کا حساب دینا پڑنا ہے. نواز شریف صاحب رول جائیں گے، پنجاب میں کبھی انٹر نہیں ہو سکیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں آ پائیں گے کیونکہ ان کے اوپر پرچے ہوں گے، انہوں نے جو زیادتیاں جبر کیا ہے. اس کے علاوہ جو مراسلہ حکومت ہے وہ پاکستان کے اسی محدود حصے میں رہ جائے گی، اسلام آباد کے ایریے میں. تو یہ الیکشن نہیں چاہتے. اگر الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن تو پھر تو ان کی ویسے کلی اڑی جانی ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بتانے یہ چاہتا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو رات کو ہوا ہے 10 گھنٹے میں، اس سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر میں ہوا جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ان کے گھر میں دروازے بختر بند کرینوں کے ساتھ توڑے گئے، بختر بند گاڑیوں کے ساتھ توڑے گئے، لوگوں کو اندر جو خانسامے تھے ان کو ہراساں کیا گیا. اس سے پہلے آپ چلے جائیں اور کئی دفعہ کے اس طرح کے واقعات ہیں. ماڈل ٹاؤن کسی کو نہیں بولتا ہے، 25 مئی کسی کو نہیں بولتا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد جو جتنے کانڈ کیے ہیں وہ کسی کو نہیں بولنے. یہ حکومت ہمیشہ پریشر میں لا کر لوگوں کو دبا کر لوگوں کو اپنے احکامات منوانے کی کوشش کرتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو گیا. عمران خان صاحب نے اپنا لایا عمل آج جاری کرنا ہے. انہوں نے کہا ہے، ٹویٹ کیا تھا رات کو، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مطلب کہ جس طریقے سے انہوں نے ہٹ درمی شروع کی ہوئی ہے تو میں ایک نیا روڈ میپ دینے جا رہا ہوں اپنی قوم کو. 2 ٹوک اعلان کیا تھا انہوں نے اس کی مذمت بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لندن پلان ہے اس کا حصہ ہے یہ ساری کارروائی جتنی بھی کی جا رہی ہے. دوسری طرف کیا کہتے ہیں مذاکرات جاری ہیں اور مذاکرات کو سپورٹاج کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو نتیجہ الیکشن ہوگا، اگر ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ ملبہ کسی نہ کسی پہ ڈالنا ہے. تو اس طرح کی ایکٹنگ کر کے، اس طرح کے حادثے کر کے، اس طرح کی کارروائیاں کر کے وہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات سے پیچھے ہٹتی ہے تو پھر یہ عدالتوں کے سامنے سچے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو سر آپ کی بات مان رہے تھے، اب پی ٹی آئی پیچھے ہٹ رہی ہے. تو اس لیے یہ بھی چیزیں سامنے دیکھنی پڑیں گی آپ کو. مگر ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ الیکشن ہونے اور الیکشن سے یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے. سپریم کورٹ کا آرڈر ابھی موجود پڑا ہے 14 مئی والا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. مزید انشاءاللہ میری صحت تھوڑی خراب ہے، آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.